محبت کی نظر اہل وفا کی شان پیدا کر، بلندی اور پستی میں ذرا پہچان بلندی اور پستی میں ذرا پہچان پیدا کر۔ اور میں یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ جناب حافظ اسلام صاحب نے اس عقیدت و محبت کے ساتھ نسبت کے حوالے سے، تعلق کے حوالے سے، وسیلے کے حوالے سے اس پاک محفل کو سجایا ہے، تو اس کا انجام کار کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے، اور بندہ مومن کے لیے، اہل عشق کے لیے، اہل محبت کے لیے مجدہ جافدہ کیا ہے، میں قرآن کے حوالے سے اور حدیث پاک کے حوالے سے، جو کہ حضرات محترم کہ جب ربیع الثانی کا چاند نظر آتا ہے تو غوث و رضا کے ماننے والے، غوث پاک سے عقیدت و محبت کرنے والے غوث پاک کے یاد کی محفلیں سجانے میں لگ جاتے ہیں۔ تو حضرات محترم میں یہ کہہ دوں تو بڑا اچھی بات ہوگی کہ ذکر غوث سے محفل کو گرمانا چاہیے۔ قاری یوسف صاحب کی توجہ کا طالب، ذکر غوث سے محفل کو گرمانا چاہیے، جب ان کا نام آئے تڑپ جانا چاہیے۔ تو ہم غوث پاک کے ماننے والے ہیں، تو آج کی اس محفل میں نبی کی بات کرنی ہے، اور نبی کے لاڈلے یعنی غوث پاک کی بات کرنی ہے، وسیلہ پاک کی بات کرنی ہے۔ اور جب بات آ گئی ہے وسیلے کی، تو میرے رضا، اچھے رضا، ہم سب کے رضا، امام احمد رضا، علم کی چٹان، ہم سنیوں کی جان، امام احمد رضا خان ارشاد فرماتے ہیں، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا۔ مطلب کیا ہے حضرات محترم؟ آج جو نبی کا صدقہ کھاتے ہیں، نبی کا صدقہ پیتے ہیں، کوئی نبی کے علم غیب کا منکر ہے، کوئی نبی کے علم غیب کا منکر ہے، کوئی شان محمدی کا منکر ہے، کوئی رفعت محمدی کا منکر ہے، مگر میرے اعلی حضرت ان کو پیغام دے رہے ہیں، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ مطلب کیا ہے؟ جب ابراہیم خلیل اللہ کا کام نار نمرود میں جا رہے ہیں، ابراہیم خلیل اللہ کا کام محمد رسول اللہ کے بغیر نہیں چل رہا ہے، تو پھر امتی کا کام محمد رسول اللہ کے بغیر کیسے چل جائے گا؟ جو محمد کو نہ مانے، جو محمد کو نہ مانے، جو علی کو نہ مانے، جو غوث کا نہ مانے، تو غوث تو اعلی ان کو پیغام دے رہے ہیں، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ آیت کریمہ کو ذہن میں رکھے، میں اسی کی طرف چل رہا ہوں، اور کہا ہے کہ تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں، رب کر بولیں سبحان اللہ، تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں، ہم غوث و رضا کے ماننے والے ہیں، غوث و خواجہ کے ماننے والے ہیں، اولیاء اکرام سے محبت کرنے والے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا ہے، اپنے محبوب سے محبت کرنے والا دل ہمیں عطا فرمایا۔ اور حضرات محترم کتنا بڑا کرم ہے میرے غوث سمدانی کا، پیر لاسانی کا، کہ غوث پاک کے ہاتھ میں ہم اہل سنت والجماعت کا دل ہے کہ میرے غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اور حافظ اسلام صاحب نے جس غوث پاک کی محبت میں یہ بریانی کا لنگر چلایا تھا، یہ غوث پاک کے نام پر محفل پاک کو سجایا ہے، اس غوث پاک کا مقام کیا ہے، اس غوث پاک کی رب کی بارگاہ میں شان کیا ہے، خود میرے غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں، توجہ ہے، خود میرے غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کو میرے ہاتھ میں دے دیا ہے، لوگوں کے دلوں پر میرا قبضہ ہے، جب میں چاہتا ہوں اپنی طرف کھینچ لیتا ہوں، اور جب چاہتا ہوں اپنے سے لوگوں کو جدا کر دیتا ہوں۔ یہ میرے غوث پاک کی شان ہے، اور قسم خدا کی میرے غوث پاک کی نظر کرم ہو جائے تو حافظ اسلام کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا، اور ہم سب کا بیڑا پار۔ بات نہیں تو کہا ہے تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ ہے، ہم محمد رسول اللہ کے ماننے والے، مصطفیٰ کے شہزادے، مصطفیٰ کے لاڈلے، غوث اعظم سے محبت کرنے والے، غوث و خواجہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہے کہ جو غوث پاک کی عظمت کا منکر ہو اور خواجہ پاک کی عظمت کے منکر ہو۔ حضرات محترم تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں وہ لوگ جو غوث پاک کو نہیں مانتے، خواجہ پاک کو نہیں مانتے، وہ دنیا داروں کی چوکھٹ پر اپنی ناک کو رگڑتے ہیں، لیکن ہم غوث و رضا سے محبت کرنے والے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دیتا ہے تو مراد آباد کی سرزمین پر آرام فرما محمد صدر الافاضل محمد نعیم الدین مراد آبادی کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ جب رب تبارک و تعالی ہمیں توفیق دیتا ہے سیکری شریف کی سرزمین پر زبدۃ السالکین حضرت قاری عبداللطیف صاحب قبلہ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ جب رب تبارک و تعالی ہمیں توفیق دیتا ہے
تو حضرات محترم علم و عرفان کی چٹان اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں. جب رب تبارک و تعالی ہمیں توفیق دیتا ہے تو زبدۃ الصابرین محمد علاء الدین صابر کلیری کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں. جب رب تبارک و تعالی ہمیں توفیق دیتا ہے تو نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں, محبوب الہی کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں. رب تبارک و تعالی جب ہمیں توفیق دیتا ہے تو اجمیر معلیٰ میں آرام فرمانے والے خواجہ خواجگان ہم سب کے راجہ ہند کے راجہ حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں. وہ جب رب تبارک و تعالی ہمیں توفیق دیتا ہے پیسہ دیتا ہے تو غوث پاک کی عقیدت و محبت میں چل کر جاتے ہیں اور غوث پاک کے آستانے پہ حاضری. یہ تو کہا ہے تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں, توجہ ہے نا آپ حضرات کی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں وہ در بدر ہی خوار پھرتے ہیں, اور میں گدا ہوں اس گلی کا جس میں, رب کر بولو سبحان اللہ, میں گدا ہوں اس گلی کا جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں, اور بندہ بننا ہے خدا کا تو گدا بن ان کا جو فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں. حضرات محترم میرا رب ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, رب کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو. رب تبارک و تعالی وسیلے کا حکم دے رہا ہے, وسیلے کی تلاش کرنے کا حکم دے رہا ہے. اسی کی طرح میرے اعلیٰ ارشاد فرماتے ہیں کس کے جلووں کی جھلک ہے, یہ اجالا کیا ہے, ہر طرف دیدہ حیرت زدہ, تکتا کیا ہے ہم ہیں ان کے, وہ ہے تیرے تو ہو گئے ہم تیرے, اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے. ارے میرے غوث پاک کی بارگاہ تو بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ غوث پاک کے غلاموں کی بات کیا پوچھنا ہے. اگر میرے غوث پاک کی چوکھٹ پر ایک ناتبہ کمزور کتا بھی پڑا ہے تو وہ کسی شیر سے کم نہیں. ارے ہم تو اپنے مقدر پر ناز کرو, اپنے نصیبہ پر ناز کرو کہ تم غوث پاک سے محبت کرتے ہو. ارے تم محمد رسول اللہ کے امتی ہو. ارے میرے غوث پاک کا دربار تو وہ دربار ہے. ارے کمزور ناتبہ کتا بھی رہتا ہے تو وہ ایک شیر پر بھاری ہوتا ہے. اس لیے تو کہا ہے شیر وہ کیا دب ہے جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. یہ غوث پاک کی بارگاہ میں پڑے رہنے والے کتے کی شان ہے تو غلام غوث کی شان کیا, غلام غوث کی شان کیا ہوگی, مفتی اعظم کی شان کیا ہوگی, اور پھر امام اعلیٰ حضرت کی شان کیا ہوگی. لیکن بات عرض کرتا چلوں, میرا رب ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اپنی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو. ایک روایت کو سماعت کر لے, انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا اور بات ذہن کے قریب ہو جائے گی. ایک ضعیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. کس کی بارگاہ میں حاضر ہوئی؟ علی کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. وہ علی جو ولیوں کے امام ہے, وہ علی جو مصطفیٰ کے داماد ہے, جن کے علم کا جواب نہیں, جن کی لیاقت کا جواب نہیں, جن کی سیادت کا جواب نہیں, جن کی امامت کا جواب نہیں, جس کی تدبیر و تدبر کا جواب نہیں, ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. وہ عرض کرتی علی تمہارے علم کا جواب نہیں, اور کیوں نہ ہو, اس لیے کہ مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. طرف کر بولو سبحان اللہ. علی کی تعریف میں پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں اگر میں علم کا دروازہ ہوں تو اگر میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کے دروازہ ہے. تو جو علی سے محبت کرے گا, جو اس دروازے سے گزرے گا, کل وہی میدان محشر میں نبی کی شفاعت پائے گا. جو کل اس دروازے سے گزرے گا, کل میدان محشر میں علی کے دستے رحمت سے جامع کوثر پائے گا. تو وہ خاتون علی کی بارگاہ میں حاضر ہوئی, یہ عرض کرتی ہیں علی تمہارے تدبر کا جواب نہیں, تمہارے علم کا جواب نہیں. بتاؤ ایک بچہ ہے جو چھت پر چڑھ گیا ہے, جس کی باؤنڈری نہیں ہے, اور وہ چلتے چلتے اس پار پہنچ گیا ہے. اگر اس کی ماں اس کو پکڑنے کی نہیں جائے گی, بچہ ایک قدم پیچھے اٹھائے گا, بچہ نیچے گرے گا, چکنا چور ہو جائیں گی اس کی ہڈیاں. اے علی بتاؤ اگر اس کا باپ اس کو پکڑنے کی نہیں جائے گا, بچہ ایک قدم پیچھے اٹھائے گا, نیچے گرے گا, ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی. اب آپ بتائیے اس کو بچانے کی تدبیر کیا ہے, اس کو کس تدبیر سے بچایا جائے؟ تو میرے علی ارشاد فرماتے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, تو علی کی بارگاہ میں آ رہی ہے, تیرے ہر مشکل کا حل کیا جائے گا. علی ارشاد فرماتے ہیں خاتون تو اپنے گھر پر جا کہ جو اس کی عمر کا بچہ ہے اس کو چھت پر, جو اس کی عمر کا بچہ چھت پہ چڑھا دینا. خاتون گھر پہنچی, علی کی تدبیر پر عمل کیا, ایک چھوٹا سا بچہ چھت پر چڑھا دیا.
جب اس بچے نے جو گرنے والا تھا اس بچے کو دیکھا تو دوڑ کر ادھر آ گیا، اس کی ماں نے اپنی باہوں میں لے لیا، اس کی ماں نے اس کی آغوش میں لے لیا، بچے کو بچا لیا گیا۔ بلا تشبیہ و تمثیل میں بتانا یہ چاہتا ہوں وسیلہ اس لیے ضروری ہے۔ حضرات محترم، اور آپ کے ذہن میں یہ سوال گردش کر رہا ہوگا کہ جب رب تبارک و تعالیٰ کو ہماری ہدایت کرنی تھی، ہماری رہبری کرنی تھی، تو ان انبیاء کرام کو بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ حضرات محترم، کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، اور آخری نبی خاتم پیغمبر ہے، خاتم رسول ہے، فخر آدم و بنی آدم ہے، یعنی محمد الرسول اللہ ہے، مدینے والے آقا ہے، اور آقا شاہ مدینے والے آقا ہے۔ اب نبوت کا دروازہ بند ہے، اب اس امت کی راہبری کون کرے گا، رہنمائی کون کرے گا؟ تو پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں علماء امتی ورثۃ الانبیاء، میری امت کے علماء، میری امت کے علماء وہ انبیاء کرام کے وارث ہے۔ تو اب ان علماء کرام کے ذریعے راہبری ہوتی رہے گی، غوث اعظم کے ذریعے اس امت کی راہبری ہوتی رہے گی، اجمیر معلیٰ میں رام فرمانے والے خواجہ اجمیری کے ذریعے اس امت کی راہبری ہوتی رہے گی۔ حضرات محترم، تو اگر رب تبارک و تعالی ان انبیاء کرام کو نہ بھیجتا اور ڈائریکٹ ہماری رہبری رہنمائی کرنا چاہتا، تو کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، ہم اس کے مخلوق ہیں، وہ ہمارا خدا ہے، ہم اس کے بندے ہیں، وہ ہمارا معبود ہے، ہم اس کے عابد ہیں۔ حضرات محترم، وہ سنتا ہے مگر اس کے کان نہیں، وہ دیکھتا ہے مگر اس کی آنکھیں نہیں، وہ بولتا ہے مگر اس کی زبان نہیں، وہ پکڑتا ہے مگر اس کے ہاتھ نہیں ہے، وہ چلتا ہے مگر اس کے پیر نہیں ہے۔ ہماری مثل ہے، ہماری صورت ہے، وہ بھی مثل و بھی مثال ہے۔ اگر وہ ہماری راہبری فرماتا، ہماری رہنمائی کرتا، تو ہم ہدایت نہیں پا سکتے تھے۔ اس لیے رب تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کو بھیجا ہے، اور آخر میں مدینے والے کو، آخر میں مدینے والے کو بھیجا ہے۔ جب مصطفیٰ جان رحمت آخر نبی ہے، تب اس امت کی رہبری علماء کرام کر رہے ہیں، اولیاء اعظام کر رہے ہیں۔ حضرات محترم، تو رب تبارک و تعالی نے اس امت کی رہبری کے لیے، انبیاء لوگوں کی رہبری کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا ہے۔ اور حضرات بلا تشبیہ و تمثیل، تو رب تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کو اس لیے بھیجا، اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا کہ رب تبارک و تعالی کے کہ ہمارا ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور مصطفیٰ کا ہاتھ رب کے ہاتھ میں ہے۔ تو جب ہم مصطفیٰ سے محبت کریں گے، ان سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیں گے، ان سے اپنا ناطہ مضبوط کر لیں گے، تو ہمارا ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور مصطفیٰ کا ہاتھ رب کے ہاتھ میں ہے۔ تو اس طرح رب مصطفیٰ رب سے، تو اگر یہ کہنا چاہے کہ ہم ڈائریکٹ جانا چاہتے ہیں تو کہہ دے تو بھی ٹھیک ہے، اور جو یہ کہے کہ ہم انڈائریکٹ جانا چاہتے ہیں تو کہہ دے تو بھی ٹھیک ہے۔ تو جو ڈائریکٹ جانا چاہتا ہے اس کا حشر دیکھ لو، اس کا حشر یہ ہوگا، جو انڈائریکٹ جانا چاہتا ہے وہ رب کے محبوب سے مل جائے گا۔ اور قرآن مقدس کی آیت کریمہ شاہد ہے وَإِن كُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا، اے لوگو تم جہنم کے کنارے پر پہنچ گئے تھے، رب تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو بھیج کر تم کو بچا لیا۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اپنی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ اور یہ حضرات محترم قاضی جمال صاحب کا مسئلہ نہیں ہے، محمد نعیم الدین صدر الافاضل کا مسئلہ نہیں ہے، اور بریلی والے آدھر کا مسئلہ نہیں ہے۔ حضرت صحابہ کرام نے نبی کو وسیلہ بنایا ہے، اور علماء کرام نے اولیاء کو وسیلہ بنایا ہے۔ حد تو یہ ہے گزشتہ امتوں نے انبیاء کرام کو وسیلہ بنایا ہے۔ حد تو یہ کہ حضرت آدم کی جب توبہ قبول نہ ہوئی 300 سال تک رب کی بارگاہ میں گریزاری کرتے رہے۔ جب خیال آیا کہ میں جنت میں تھا تو میں نے جنت میں دیکھا تھا کہ جہاں لا الہ الا اللہ ہے وہی محمد الرسول اللہ ہے، جنت کے پائے پر لا الہ الا اللہ وہی ہے محمد الرسول اللہ، جنت کے درختوں پر ہے لا الہ الا اللہ تو وہی ہے محمد الرسول اللہ۔ تو حضرت آدم کو خیال آیا کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ ہے، یقیناً یہ کوئی عظمت والا نام ہے، تو رب کی بارگاہ میں محمد الرسول اللہ کا نام کا وسیلہ بنا کر دعا کرتے ہیں۔ رب تبارک و تعالی حضرت آدم کی توبہ قبول، آدم نے اور امتوں میں ہر امتی نے اپنے نبی کو وسیلہ بنایا ہے۔ بات ختم کر رہا ہوں، ایک حدیث پاک کے ذریعے میں وسیلے پر بات ختم کر رہا ہوں، بات سمجھ میں آ جائے گا کہ غوث پاک کی محفل کیوں سجاتے ہیں، غوث پاک سے کیوں محبت کرتے ہیں۔ حدیث پاک سن لو، میں اپنی طرف سے بول رہا ہوں، حدیث پاک کے حوالے سے بول رہا ہوں، یہ اور بات ہے۔ بولنے والا اپنے گاؤں کا نہیں بول رہا تو اپنے گاؤں کو تو بول رہا، مگر یہ دیکھو بولنے والا بول، یہ دیکھو بولنے والا کیا بول رہا ہے،
مشکات شریف صفحہ نمبر 512 کی حدیث ہے، پر 512 کی حدیث ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی سے مصطفیٰ جان رحمت سبحان اللہ اور مدینے والے جس سے خوش ہو جائے اور مصطفیٰ جسے دیکھ کر مسکرا جائے، اور میرے مصطفیٰ کی شان تو یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ مسکرا جائے تو بے جان کلیوں میں جان پڑ جائے، اور میرے مصطفیٰ مسکرا جائے تو ابو جہل کے ہاتھوں میں کنکریاں کلمہ پڑ، یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے گلستہ بنا دیا۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ پیارے مصطفیٰ ایک اعرابی یعنی دیہاتی کے کام سے خوش ہو گئے تو محبت میں مسکرا کر شاد فرمائے دیہاتی مانگ لے جو چاہے مانگ لے، سبحان اللہ، مطلق اختیار دے دیا مانگ لے جو چاہے مانگ لے، جسے اختیار ہوتا ہے کوئی بات کرتا ہے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ دیہاتی کی قسمت پر رشک آنے لگا، اس کے مقدر پر ناز کرنے لگے کہ مصطفیٰ جان رحمت نے اس کو کتنا بڑا اختیار دے دیا ہے، کتنی بڑی پاور اتھارٹی دے دی ہے، جو چاہے وہ مانگ لے۔ حضرت علی شاد فرماتے ہیں کہ ہم سوچنے لگے یہ جنت مانگے گا، جنت میں حور و غلمہ مانگے گا، کوئی اونچا محل مانگے گا، لیکن بہت غور و فکر کرنے کے بعد اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے غلوں سے لدا ہوا اونٹ دے دیا۔ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا میرے پیارے صحابہ، میری ماں اور بہنوں سن لو، کیونکہ تم بھی بریانی بناتی ہو گے، اب ربیع الثانی کا مہینہ آتا ہے تو غوث پاک کی شان کیا ہے، جب تمہیں غوث پاک کی شان معلوم ہوگی تو تمہیں بریانی بنانے میں مزے۔ تو حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے غلوں سے لدا ہوا اونٹ دے دیا جائے۔ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا میرے پیارے صحابہ اس کو غلوں سے لدا ہوا اونٹ دے دیا جائے، تو اونٹ دے دیا گیا، غلوں سے لدا ہوا وہ چلا گیا۔ پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے میرے پیارے صحابہ اس دیہاتی میں اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بوڑھی میں کتنا بڑا فرق ہے، کتنا بڑا ڈیفرنس ہے۔ میری ماں اور بہنوں سن لو، تمہیں بھی بوڑھا ہونا ہے، تمہیں بھی بوڑھی ہونا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بوڑھی ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بوڑھی میں کتنا بڑا فرق ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس بوڑھی کا کیا حال ہے، اس بوڑھی کا کیا واقعہ ہے؟ تو پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام جو رب کے کلیم اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، آقا ارشاد فرماتے کہ جب موسیٰ کلیم اللہ مصر سے ہجرت فرما کر فلسطین جانے لگے، یہ وہی فلسطین ہے جہاں ظالم یہودی ناپاک ارادے رکھتا ہے، جو مسلمانوں کا حق ہے اور انبیاء کرام کا مسکن ہے، قبلہ اول ہے۔ حضرات انہیں ضرور اس ظلم اور اس جرم کی سزا ملے گی۔ رب کی بارگاہ میں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے، رب کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی ہے، وہی فلسطین ہے۔ اور آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ کلیم اللہ مصر سے ہجرت فرما کر فلسطین جانے لگے تو رب تبارک و تعالی نے اپنے کلیم پر موسیٰ کلیم اللہ پر وحی نازل فرمائی، موسیٰ کلیم اللہ تم فلسطین جا رہے ہو تو میرے یوسف کا تابوت بھی اپنے ساتھ لیتے جاؤ۔ یہ اہل سعودی اور یہ یہودی قبروں کو مٹانے پر تلے ہوئے ہیں، اور رب کی مشیت یہ ہے کہ قبروں کو مٹایا نہیں جائے گا بلکہ قبروں کو محفوظ رکھا جائے گا تاکہ ان سے برکتیں حاصل کی جائے۔ اس لیے کہ میرا رب ارشاد فرماتا ہے موسیٰ تم ان کا تابوت اپنے ساتھ لیتے جاؤ، ورنہ اگر قبر میں کچھ نہیں ہوتا، تابوت میں کچھ نہیں ہوتا تو پھر رب تبارک و تعالیٰ اپنے موسیٰ کلیم اللہ کو جو حکم دے رہا ہے، اس سے پتا چلا کہ وہ تابوت نظر آ رہا ہے، وہ تابوت نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ رب کی رحمتوں کا خزانہ۔ فرمایا موسیٰ یوسف کا تابوت اپنے ساتھ لیتے جاؤ۔ موسیٰ کلیم اللہ نے اپنے قوم سے ارشاد فرمایا موسیٰ لوگوں بتاؤ یوسف کی قبر کہاں ہے، ان کا تابوت کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا زمانہ گزر گیا، تازہ ہو جائے گا، یاد رکھو گے تو بدعقیدگی سے اور بدعقیدہ لوگوں سے بچے رہو، سمجھے؟ موسیٰ کلیم اللہ نے پوچھا بتاؤ کہاں پر ہے یوسف کی قبر؟ لوگوں نے کہا ہمیں معلوم نہیں، سال کا زمانہ گزر گیا۔ لوگوں نے عرض کی اے موسیٰ کلیم اللہ ایک بوڑھی بڑی خراٹ ہے، میر مار بہنوں سن لو۔ لوگوں نے کہا ایک بوڑھی بڑی خراٹ ہے، اس کو معلوم ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ نے ارشاد فرمایا اس کو پیش کیا جائے۔ اس بوڑھی کو موسیٰ کلیم اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ موسیٰ کلیم اللہ نے کہا بتائے بوڑھی یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ میری ماں اور بہنوں سنو، تو اس بوڑھی نے جواب دیا تھا موسیٰ کلیم اللہ قبر کا پتہ بتا دوں گی مگر میری ایک شرط ہے، میری ایک
میں شریف بھائی سے پوچھنے لگوں، بھائی مجھے حافظ اسلام صاحب کے شریف بھائی کہنے لگا میری ایڈریس پوچھ رہا ہوں، تم سے پتہ پوچھ رہا ہوں یہ شرط کہاں سے آ گئی، مگر عقیدت و محبت کی بات ہے، اس بوڑھی سے پوچھ لو وہ کیا مانگ رہی ہے۔ وہ بوڑھی عرض کرتی ہے موسیٰ کلیم اللہ قبر کا پتہ بتا دوں گی مگر میری ایک شرط ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ ارشاد فرماتے بتا تیری کیا شرط ہے؟ وہ بوڑھی عرض کرتے ہیں موسیٰ کلیم اللہ کل میدان محشر میں جس جنت میں آپ رہو گے، جس جنت میں آپ رہو گے، یہ بوڑھی آپ کی خادمہ کی حیثیت سے آپ ہی کی جنت میں رہنا چاہتی ہے، یہ میری تمنا ہے، یہ میری خواہش ہے کہ جس جنت میں آپ رہو گے یہ بوڑھی آپ کی خادمہ کی حیثیت سے آپ کی جنت میں رہنا چاہتی ہے۔ بولو یہ بوڑھی موسیٰ کلیم اللہ سے جنت مانگ رہی ہے کہ نہیں؟ موسیٰ کلیم اللہ سے جنت مانگ رہی ہے تو نبی کے امتی محمد الرسول اللہ سے جنت نہیں مانگ سکتے؟ ارے اس لیے تو میرے رضا ہم سب کے رضا پیارے رضا امام احمد رضا ارشاد فرماتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول عرض کرتی ہے کسی جنت میں رہوں گی۔ تو موسیٰ کلیم اللہ نے اس پر شرک اور بدعت کا فتویٰ نہیں لگایا جیسے آج کے کٹم اللہ لگاتے ہیں کہ غوث پاک سے مانگ لیا تو شرک ہو گیا، خواجہ پاک سے مانگ لیا تو شرک۔ حد یہ ہے کہ محمد رسول اللہ سے مانگ لیا تو شرک ہو گیا۔ ابے تیرا ہی قلم ہے، یہ تیرا قلم مکہ المکرمہ میں نہیں چلتا۔ حضرات بات لمبی کرنا نہیں چاہتا تو موسیٰ کلیم اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت مانگ لیے تو جنت مانگ لیے، اگر میں موسیٰ کلیم اللہ ہوں، اللہ کا برگزیدہ بندہ ہوں اور تو میری امتیہ ہے، تو اور تیرا مقام کیا ہے، میرا مقام کیا ہے، تو جنت مانگ لے تو جنت مانگ لے، مگر یہ چھوٹا سا مور مسور کی دال، مگر بوڑھی کی اعتقاد اور یقین تو دیکھو، عقیدہ تو دیکھو۔ اللہ تبارک و تعالی اہل سنت والجماعت کا ایسا عقیدہ بنا دے جیسے موسیٰ کلیم اللہ کے زمانے کی بوڑھی کا عقیدہ تھا۔ عرض کرتے ہیں موسیٰ کلیم اللہ چاہیے جس جنت میں آپ جنت مانگ رہی ہے کہ نہیں مانگ رہی، اور ابھی تو اور مزہ آ جائے گا انشاءاللہ۔ سنو بات ختم کر رہا ہوں، ضد پر اڑ گئی نہیں، وہی جنت چاہیے جس جنت میں آپ رہو گے۔ موسیٰ کلیم اللہ رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا یوسف علیہ السلام کی قبر کا ان کی قربت کا کسی کو معلوم نہیں، کسی کو پتہ نہیں، ایک بوڑھی کو معلوم ہے مگر بڑی بھاری قیمت مانگ رہی ہے۔ تو رب تبارک و تعالی نے وحی کے ذریعے اپنا عتاب نازل نہیں فرمایا، اپنی ناراضی کا اظہار نہیں فرمایا، اس بوڑھی کو مشرکہ نہیں فرمایا، بلکہ میرا رب ارشاد فرماتا ہے توجہ اہل سنت والجماعت کے غیور مسلمان، رب ارشاد فرماتا ہے موسیٰ کلیم اللہ وہ بوڑھی تجھ سے جنت مانگ رہی ہے، تو تیرے گھر سے کیا جا رہا ہے، تو اسے جنت کا وعدہ کر لے، ارے اسے جنت مل جائے گی، تجھے قبر کا پتہ مل جائے گا۔ ارے اس لیے تو حقیقت یہ ہے کہ خالق جنت رب ہے اور مالک جنت محبوب رب ہے۔ رب کو جنت کو بنانے والا رب ہے، وہ جنت کو بنانے والے محبوب رب ہے اور مصطفیٰ کے غلام ہے۔ اے موسیٰ کلیم اللہ تیرے گھر سے کیا جا رہا ہے، اس سے جنت کا وعدہ کر لے، اسے جنت مل جائے گی، تجھے یوسف علیہ السلام کی قبر کا پتہ مل جائے گا۔ حضرات محترم موسیٰ کلیم اللہ ارشاد فرماتے ہیں بوڑھی بتا میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں تو میری جنت میں رہنا، بتا یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ تو وہ خوشی سے جھوم اٹھی اور پھر تڑپ کر یوسف علیہ السلام کی قبر کا پتہ بتا دیا۔ تو حضرات محترم یہ میرے رب کی مشیت ہے، یہ لوگوں رب ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اپنی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ بتا موسیٰ کلیم اللہ کے زمانے کی بوڑھی نے موسیٰ کلیم اللہ کو وسیلہ بنایا کہ نہیں بنایا ہے، بلا بنایا کہ نہیں بنایا، اور جب اس نے وسیلہ بنایا ہے تو موسیٰ کلیم اللہ نے اس کو جنت دی ہے کہ نہیں دی ہے؟ کیا محمد رسول اللہ اپنے امتیوں کو جو مصطفیٰ کو وسیلہ بنائے، مصطفیٰ کے شہزادے غوث اعظم کو وسیلہ بنائے، تو رب تبارک و تعالیٰ ان کو جنت نہ دے گا؟ حضرت عکاشہ کو جنت دے دی، محسن بن عکاشہ کو جنت دے دی، یا رسول اللہ مجھے بھی بتا دی، مجھے بھی میرے حق میں بھی دعا فرما دیجئے کہ میں بھی انہی میں سے ایک ہو جاؤں۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا انت منہم، وہ بھی انہی میں سے۔
की बशारत दे दी। तो पता चला कि जन्नत नबियों के कदमों से वाबस्ता है, नबियों के गुलामों के कदमों से वाबस्ता है। इसलिए तो कहा है कदम रसूल पाक का एजाज देखिए, जिस जा पे जलवागर हुआ जन्नत बना दिया, और इसके रसूल पाक का एजाज देखिए, वाबस्ता जो हुआ उसे पुरनूर कर। इसलिए मेरी आप सब गुजारिश और मेरी तकरीर का महासल और मकसद है कि औलिया इकराम को से पाक से करो, उनका अकीदा उन्हें मुबारक हो, और हमें तो मदीने वाले की मोहब्बत मुबारक हो। जो यजीद से मोहब्बत करते हैं उन्हें यजीदियत मुबारक हो, हमें तो करबला के इमाम आली मकाम की गुलामी मुबारक हो। उन लोगों को अबू जहल मुबारक हो, हमें मदीने का बिलाल मुबारक हो। आप बड़े खुश नसीब हैं, हाफिज मोहम्मद इस्लाम साहब बड़े खुश नसीब हैं कि उन्होंने गुस्से पाक की अकीदत और मोहब्बत में इस पाक महफिल को सजाया है। इंशाअल्लाह दुनिया में भी रब तबारक व तआला उनको बेहतर सिला अता फरमाएगा।